فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں، اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ سرور کونین میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ ارشاد فرمایا، جتنا تم چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھائی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا، نصف یعنی آدھا وقت درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا، جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کی کہ دو تہائی؟ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا تمام وقت آپ پر درود پاک بھیجنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، یعنی تب تو تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم عبرتناک خبروں کے ساتھ اس سلسلے میں حاضر ہیں، اور ہم اس سلسلے کی غرض و غایت، اس کا مقصد ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ عبرتناک خبریں دکھانے کا مقصد، ویڈیوز دکھانے کا مقصد ہمارا عبرت ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ موت کی خبر ہو یا زخمی ہونے کی خبر ہو، ان تمام خبروں میں، ان تمام ویڈیوز میں ہمارا جو کاز ہے، ہمارا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اثر لیں، تاکہ ہمیں ان خبروں سے اپنی بقیہ زندگی کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک خبر جو واقعی عبرت کی ہے، اور پچھلے سلسلے میں بھی نگران مرکزی مجلس شورا نے اس کا ذکر کیا اور کافی اس پر کلام ہوا، میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے، چاہے وہ پیپر میڈیا ہو یا دیگر میڈیاز میں اس کو شیئرز کیا جا رہا ہے اور اس پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہے ملیشیا کے جہاز کی خبر، جس پر بہت کچھ تجزیہ بھی لکھا گیا۔ بہت سارے لوگ اس کی تلاش میں ہیں، لاپتہ
وہ طیارہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا اس پر سب سے بڑا سرچ آپریشن کیا گیا ہے اور 25 کروڑ سیٹلائٹ تصاویر کا اس میں جائزہ لیا گیا ہے، مگر حتمی ابھی تک قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، بہت سارے معاملات بیان کیے جا رہے ہیں، 100% ابھی تک اس کا رزلٹ نہیں آ سکا۔ بہت ساری باتیں اخبارات میں چھپ رہی ہیں اور اس کی ویڈیوز لی جا رہی ہیں، مگر واقعی کیسے کرب کا عالم ہے کہ جو ان کے عزیز و اقربا ہوں گے انہیں معلوم نہیں کہ آج تیسرا ہفتہ ہے، جہاز ہے تو کہاں ہے، کہیں لینڈ کر گیا یا کوئی اور صورت اس کی ہو گئی یا حادثے کا شکار ہوا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں بھی ہمارے لیے عبرت موجود ہے۔ موت واقع ہوئی یا نہیں ہوئی، طیارہ کریش ہوا یا نہیں ہوا، کہاں گیا طیارہ، اس کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آج جو ہیں وہ میڈیا پہ جاری کی جا رہی ہیں۔ کچھ اس کی ریسرچ ہوئی ہے کہ امریکی کمپنی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 5 ہائی ڈیفینیشن سیٹلائٹس جاری کردہ 25 کروڑ 70 لاکھ تصاویر اور نقشوں کا اب تک 30 لاکھ افراد اس کا جائزہ لے چکے ہیں، اور اس کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن ہے، اور دوسری جانب 26 ممالک بھی اس جہاز کی کھوج میں ہیں اور پاکستان بھی اس میں اپنا حصہ لے رہا ہے، مگر یہ بدقسمت طیارے کی تلاش میں نکلے بحریہ کے جہاز US گڈ کو واپسی کے احکامات مل گئے ہیں۔ حکام کے مطابق لاپتہ طیارے کی تلاش نہایت وسیع علاقے میں کی جا رہی ہے۔ امریکی بحری جہاز اتنے بڑے علاقے میں نہیں جا سکتے، جبکہ P3 اور P8 ایئر کرافٹ کی تلاش جاری رکھیں گے۔ بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ہے یہ عبرت کی خبر، معلوم نہیں طیارہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، سارے ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک ملک نہیں، کثیر ملک جو ہے وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، مگر یہ واقعی عبرت کی دعوت دے رہا ہے۔ معلوم نہیں طیارے کے ساتھ کیا ہوا، اگر ہم اس طیارے میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ واقعی یہ دعوت فکر دے رہی ہے، دعوت عبرت دے رہی ہے، اور اس طرح کی خبریں بعض اوقات نظروں سے گزر جاتی ہیں مگر اس پر خیال نہیں ہوتا۔ فضائی سفر کرتے ہیں بعض لوگ، بہت کثرت سے سفر کرتے ہیں، اور عموماً جو جہاز کے سفر ہوتے ہیں اور اس میں اگر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ جائے تو یہ حادثہ جو ہے اس میں بچنے کی پھر امید نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے حادثات کی، فضائی حادثات کی۔ اللہ پناہ میں رکھے، اللہ عافیت میں رکھے ہمیں اس حادثے سے، مگر جب بھی سفر ہو بندہ یہ سوچ کر، مسلمان یہ سوچ کر سفر اپنی سواری پر سوار ہو کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا یہ آخری سفر ہو، توبہ کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ دکھائیے ناظرین کو وہ ویڈیوز جو فضائی حادثے میں آج ہمارے مدنی عملے نے ہمارے لیے عبرت کے لیے جمع کی ہے۔ دیکھیے، سامان عبرت ہے۔ دیکھا آپ نے، فضائی حادثات میں بچنے کی امیدیں کم ہوا کرتی ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری خبریں بہت سارے جہاز کے ساتھ ہوئیں۔ بعض جہاز غائب ہوئے تاحال نہ مل سکے، بعض جو کریش ہوئے اس میں کوئی بھی بچ نہ سکا، بلکہ اکثر جہاز میں ایسا ہی ہوا۔ ایک جہاز البتہ ایسا تھا جس کی کچھ پکچرز ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ناظرین کو اس حادثے کے بارے میں بتائیں گے جو حادثہ فضائی حادثہ تھا، مگر اس فضائی حادثے میں کچھ عجیب معاملات ہوئے۔ پہلے آپ وہ پکچرز دیکھ لیجئے، خبر دیکھ لیجئے، خبر بھی ہم دکھائیں گے
اور آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتائیں گے، مگر سب ہے عبرت کے لیے، اور عبرت لینے والے عبرت لیتے ہیں۔ واقعی یہ دنیا عبرت کی جا ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ عبرت کے لیے فوٹوز ہیں، عبرت کے لیے ویڈیوز ہیں، عبرت کے لیے خبریں ہیں، مگر ہو کوئی جو ان خبروں سے، ان اموات سے، ان حادثات سے، ان زخمیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو وہ فوٹوز جو آپ نے ناظرین کے لیے جمع کیے ہیں۔ یہ جہاز کی آپ نے فوٹوز دیکھی کہ ایک برفانی پہاڑ پر جہاز کا حادثہ ہوا، اور یہ واقعہ آپ نے ابھی دیکھا 1972 کا ہے، اور ملک ہے ارجنٹینا۔ یہ 13 اکتوبر سن 1972 کی بات ہے کہ اس میں ایک جہاز گرنے اور گم ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ ایئر لائن عملے اور اس ملک کے متعلق اداروں کی طرف سے جائے وقوع اور جہاز کے ملبے کی تلاش میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی، مگر وہ بدنصیب جہاز اور اس میں سوار عملے کے 5 افراد سمیت 45 مسافروں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بالآخر حادثے سے دوچار ہونے والوں کے ورثاء اور اس ملک کی انتظامیہ اور اداروں کو مایوسی اور افسوس کا سامنا کرنا پڑا، اور جہاز کی تلاش کا عمل جو 1972 13 اکتوبر سے شروع ہوا تھا، بالآخر اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ 10 ہفتے گزر جانے کے بعد 22 دسمبر کو ریڈیو نے یہ خبر نشر کی، اور وہ خبر سن کر سب لوگ حیرت میں ہکے بکے رہ گئے جب پتہ چلا کہ اس حادثے کے متاثرہ 16 مسافر زندہ ہیں، اور ان کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز جس کے بارے میں بہت تقدو کی جا رہی تھی، بہت کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ جہاز کا کچھ پتہ چل سکے، مگر 10 ہفتوں کے بعد اس جہاز کا پتہ چلا، اور وہ ایک برفانی پہاڑ پر گرا تھا۔ چنانچہ حادثے کے ایک چشم دید مسافر نے اپنی آبیتی بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کو یوروگوائے سے چلی جانا تھا، اور وہاں سے سینٹیناگو شہر میں فٹ بال میچ ہونا تھا۔ ہم ٹیم کے کھلاڑی تھے، اور خاندان کے کچھ افراد اور کچھ دوست بھی ہمارے ساتھ شریک سفر تھے، اور کراسکو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہماری فلائٹ نمبر 571 میں ہم سوار ہو کر چلی کے ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ جہاز اپنی منزل کی طرف اڑان بھر رہا تھا۔ سخت برف باری تھی۔ ہنگامہ خیز موسم کے باعث پائلٹ ہنگامی لینڈنگ کی طرف جانے لگا، مگر اسی دوران اچانک ارجنٹینا میں واقع اینڈس نامی برفانی پہاڑوں میں 11,800 فٹ بلندی پر ہمارا جہاز گر گیا، جس کے باعث ایک بھیانک حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر اور 6 کچھ دیر کے بعد، جبکہ 3 پہلی رات میں دم توڑ گئے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، سامنے اموات ہو رہی تھیں، اطراف میں کچھ نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، سب دعوت عبرت ہے، عبرت کی جا ہے، عبرت کی خبریں ہیں۔ 8 افراد 9 دن بعد اس برفانی تودہ گرنے سے موت کا شکار ہو گئے، اور 1 ماہ بعد مزید ایک اور 2 ماہ کے بعد پھر 2 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ اسی طرح برفانی پہاڑوں میں بھٹکتے اور وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھی ہلاک ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہم صرف 16 افراد زندہ بچے، اور جہاز کے ملبے تلے رہ کر جوں توں سخت ٹھنڈ کو ہم نے برداشت کیا۔ یعنی ان کے سامنے اموات ہوتی رہیں، کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور یوں دن گزرتے رہے، کچھ لوگ دنیا سے جاتے رہے، کچھ بچ گئے۔
یہاں تک کہ انہوں نے لکھا اور بیان کیا کہ جب کھانے کو کچھ باقی نہ رہا تو ہم نے باہم مشورے سے اپنے ساتھیوں کا گوشت کھانے کا مشترکہ فیصلہ کیا. استغفر اللہ. اضطرار کی حالت میں مردہ گوشت کھایا جا سکتا ہے، انسانی نہیں، مگر اگر کسی مردہ جانور کا ہے تو اضطرار کی کیفیت میں وہ اتنا ہی کھا سکتا ہے جس سے اپنی زندگی کو بچا سکے وہ، مگر انسانی گوشت کھانے کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. کیسے ہی اضطرار کی کیفیت آ جائے، کیسے ہی معاملہ آ جائے، انسانی گوشت نہیں کھایا جا سکتا. چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے وہ گوشت کھا کر اپنی بقیہ زندگی گزاری اور وہ یوں کئی دن تک اسی حالت میں رہے. ان کے 2 ساتھی کسی آبادی اور مدد کی تلاش میں چل پڑے اور 10 روز تک تک و دو کرتے رہے، چلتے رہے یہاں تک کہ بہت سارا سفر کرنے کے بعد ایک ہوٹل انہیں نظر آیا اور انہوں نے اس واقعے کی اطلاع ہوٹل والوں کو دی اور اس کے بعد واپس آ کر بقیہ 14 ساتھیوں کو بچا لیا گیا. 6 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جبکہ 8 افراد کو امدادی ٹیموں نے ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل میں منتقل کیا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، کیسا خوفناک حادثہ تھا، کیسے ان کے ایام تھے اور کتنے دنوں تک انہوں نے ایسے برفانی پہاڑ پر اپنی زندگی کو گزارا. ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے، عبرت پیش کر رہی ہے یہ خبریں، یہ واقعہ. خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسا واقعہ ہو، مگر انسان کو ڈرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے، اثر لینا چاہیے کہ زندگی کے کتنے لمحات باقی رہ گئے، کتنے ایام باقی رہ گئے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ایسے حادثات، ایسے واقعات کی خبریں سنتے ہی رہتے ہیں، بچوں کی، جوانوں کی، بوڑھوں کی، عزیزوں کی، پڑوسیوں کی، محلے داروں کی، مگر واقعی عبرت لینے والے عبرت لیتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو وہ جہاز کی خبریں جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، اگر آپ کے پاس خبر بھی موجود ہے تو خبر بھی دکھائیے، اور وہی برفانی پہاڑ پر 1972 میں وہ جہاز جو گرا تھا اس کے فوٹوز بھی دکھائیے. جگہ جی لگانے کی دنیا انیس سو 72 ارجنٹینا میں ہوائی جہاز گرنے اور مسافروں کی ہلاکت کا بھیانک واقعہ. یہ واقعہ آپ نے دیکھا ارجنٹینا کا، جس کے بارے میں تفصیلات سے بیان کیا گیا اور ہمارے لیے اس میں عبرت ہی عبرت تھی. ایک واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ، عبرت ناک واقعہ. واقعی اس کی خبریں مکمل ہم نہیں چلا سکیں گے ویڈیو کی صورت میں. ہفتے کے دن صبح یہ واقعہ پیش آیا. صوبہ بلوچستان سے آنے والی 2 بسیں حادثے کا شکار ہوئیں، ایک ٹرک سے ٹکرائیں. ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا اور مسافر ایسے جھلسے، ایسی آگ لگی. ہوا یوں کہ جب 2 مسافر بسوں اور 2 ٹرکوں کے درمیان ہولناک تصادم ہوا، بسوں کے اوپر ڈرم رکھے ہوئے تھے، وہ ڈرم پانی کے نہیں تھے، وہ ڈرم پیٹرول کے تھے. افسوسناک حادثہ صبح 6:30 بجے پیش آیا. یہ بدنصیب بسیں کوئٹہ اور تربت سے کراچی آ رہی تھیں اور گڈانی موڑ کے قریب مخالف سمت سے آنے والی ٹرک سے ٹکرا گئیں. حادثے کے نتیجے میں چھتوں پر رکھے ہوئے وہ پیٹرول کے ڈرم
پھٹ گئے اور اس سے خوفناک آگ لگ گئی، مسافر جھلس گئے اور ایسی تباہی ہوئی کہ بسوں کا پتہ نہ چلا، اسٹیئرنگ، سیٹس اور اس کی باڈی سب تباہ ہو گئی۔ جب لوہا تباہ ہو گیا، ٹائر کی صورتیں ایسی ہو گئیں کہ اس کے صرف تار نظر آنے لگے، تو انسانی باڈی کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اور وہ اس کی کچھ خبریں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے مدنی چینل کا عملے کہ اسلامی بھائی وہاں پہنچے، مدنی عملہ وہاں پہنچا اور جا کر انہوں نے کچھ جو ہے تاثرات لیے۔ آئیے وہ تاثرات ہم دیکھتے ہیں۔ میرا نام حبیب اللہ ہے، میں ایسا ہی ہوں۔ صبح 6 بجے کا واقعہ ہے، گوادر اور کوئٹہ سے کوچیں آ رہی تھیں اور ادھر سے کوئی ٹرک خراب کھڑا ہوا تھا، اس میں پہلے ایک کوچ لگی ہے، اس سے آگ لگی گئی ہے جس میں تیل ڈیزل تھا، تو یہ دوسری گاڑیاں آئی ہیں جو آگ لگی ہوئی تھیں، انہوں نے بریک ماری ہے کہ بھئی ہم واپسی کے لیے، تو وہ بھی آپس میں ٹکرا گئی ہیں، اس سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ایک اور بھی اس طرح کی کا تاثرات میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے مدنی عملے نے وہاں جائے وقوع پر جو ہے وہ اس تاثرات کو لیا ہے۔ دکھائیے ہمارے ناظرین کو عبرت کے لیے کہ اس مقام پر لوگوں نے کیا تاثرات دیے، اور وہ بسوں کے قریب موجود ہیں۔ ہمارے مدنی عملہ بھی وہاں پہنچ گیا تھا، اور وہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے عبرت ہے یہ خوفناک، یہ المناک واقعہ۔ ہم تعزیت بھی کرتے ہیں جو مسلمان ان دونوں بسوں میں شریک تھے یا ٹرک کے اندر موجود تھے، جو ان حادثے کا شکار ہوئے، ان کے عزیز و اقربا سے تعزیت کرتے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ واقعی کیا امیدیں لے کر، کیا آرزویں لے کر وہ کراچی آ رہے تھے، کیا کچھ سوچا ہوگا۔ ممکن ہے کوئی شادی میں آ رہا ہو، ممکن ہے کوئی تجارت کے لیے آ رہا ہو، کیا پلاننگ ہوگی ان کی، زندگی کی کتنی آرزویں ہوں گی، مگر موت نے انہیں وقت نہیں دیا، حادثے کا شکار ہوئے۔ تاثرات دکھائیے ذرا ناظرین کو۔ 6 بجے سے ہم لوگ جب ادھر پہنچا تو ادھر آگ لگا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ جدوجہد کے بعد ہم لوگوں نے آگ پہ قابو پایا۔ لاش ہی لاش تھا، ادھر آگ کا منظر تھا۔ ریسکو والے آئے، سب ان لوگوں کو نکالا۔ جو بھی ہوا یہ تیل گرنے کی وجہ سے ہوا۔ ریسکو ورکر نے یہ تاثرات دی۔ ایک ان تاثرات میں ایک اور بھی ہے، وہ بھی دکھا دیں ہمارے ناظرین کو۔ اس کے بعد پھر وہ حادثات کی کچھ خبر ہو آپ کے پاس، اور ویڈیوز بھی ہوں گی، سب تو ہم نہیں چلا سکیں گے۔ واقعی کلیجہ دیکھ کر منہ کو آتا ہے، اور ان باڈیز کو جو ہے وہ جمع کر کے تھیلے میں ڈالا گیا۔ نہ جانے کتنے دنوں کے بعد جا کر معلوم ہوگا کہ کس کا عزیز دنیا سے گیا ہے۔ بہت سے لوگ واقعی سفر کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں، تو بہت دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے، بعض کا کوئی پیچھے دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ واقعی یہ عبرت کے لیے یہ المناک حادثہ ہمارے لیے کافی ہے کہ چلنے والی وہ بس جو صبح حادثے کا شکار ہوئی۔ بسوں میں بہت لوگ سفر کرتے ہیں، نمازوں کے اوقات بھی آتے ہیں، مگر کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جن لوگوں نے بس میں سفر کیا ہوگا انہیں معلوم ہوگا کہ بس رکتی ہے اگر نماز کے لیے تو چند ہی لوگ اترتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اس بس میں کتنے لوگوں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں کی۔ صبح کا وقت تھا، فجر کے وقتوں میں بھی بعض اوقات اگر مسافر کوشش کریں تو بس نماز کے لیے رک جاتی ہے۔ جہازوں میں جب نماز ادا ہو جاتی ہے، ٹرین میں لوگ نماز ادا کر لیتے ہیں، کشتی میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو بس رکوا کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہمارا یہ سفر مکمل ہو بھی پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یا عبرت کا نمونہ ہم بن جائیں گے۔ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ واقعی نمازوں کی فکر نہیں ہوتی۔ صبح کا وقت تھا، اور جنہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی اور اس کے بعد اس دنیا سے گئے ہوں گے تو زندگی کی آخری نماز بھی انہوں نے پڑھ لی، اور اگر استغفار کیا ہوگا تو استغفار کرتے ہوئے دنیا سے گئے ہوں گے۔ ہمارے لیے واقعی عبرت ہے۔ دکھائیے وہ خبر بھی دکھائیے اور وہ ویڈیو بھی دکھائیے، جس سے ہم عبرت لیں کہ کم و بیش 43 افراد لقمہ اجل بنے صرف چند منٹس کے اندر۔ وہ پیٹرول جو چھت کی
جو بس کی چھت پر رکھا ہوا تھا دھماکے سے پھٹا اور المناک حادثہ پیش آ گیا. دکھائیے عبرت کے لیے. فائر لیڈر عبد الغفور بات کر رہا ہوں. 6 بجے ہم لوگوں کو اطلاع ملی تھی کہ آگ لگی ہے گڈانی موڑ پہ. جب یہاں پہ پہنچے تو یہ چاروں گاڑیوں میں آگ لگی ہوئی تھی. 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے بعد جو ہے لاشیں نکالی ہیں ریسکیو والوں نے, کیونکہ کھلا تیل تھا. تیل جب بہہ جاتا ہے تو اس کا مشکل ہے. تو لوہے کی گاڑیاں ہیں, ان میں جتنے بھی اندر تھے پھنسے ہوئے تھے لوگ نکل نہیں سکتے تھے. صحیح حالت میں نہیں تھے لاشیں, زیادہ تر جلے ہوئے تھے. کاٹ کے لوہوں کو ان لوگوں کو نکالا گیا ہے, جھلسے ہوئے لاشوں کو. جھلسی ہوئی لاشوں کو کاٹ کر نکالا گیا. کیسا عبرت کا سامان ہوگا, کیسے عبرتناک مناظر ہوں گے. اور واقعی یہ خبریں اخبارات میں آتی ہیں, پڑھتے ہیں, نظر سے گزر جاتی ہیں. حادثہ ہوا, لاشیں شناخت کے قابل نہیں تھیں, جھلس گئی تھیں, اور گاڑی کی حالت یہ تھی کہ جو ہے وہ کھڑکیاں کاٹ کر جو ہے وہ لاشوں کو نکالا گیا. واقعی غور کریں اگر تو یہ جھرجھری دینے کے لیے, عبرت کے لیے کافی ہے یہ. مگر جو لوگ عبرت لیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, توبہ اور استغفار کرتے ہیں, ہمیں ان واقعات میں, ہمیں ان خبروں میں, ان ویڈیوز میں دیکھ کر اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں, ہم اس سے کیا عبرت لے رہے ہیں. اور اگر ہماری زندگی غفلت کی زندگی ہے, ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے, تو واقعی یہ خبریں, یہ ویڈیوز, یہ حادثات, یہ سب ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں, دعوت عبرت دے رہے ہیں. دکھائیے ناظرین کو عبرت کے لیے وہ حادثے کی جائے وقوع پر جو آپ نے ویڈیوز لی ہیں, تاکہ ہم کچھ عبرت لیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے, پھنس گئی جان ہے, المدد نا خدا یا رسول خدا. زور طوفان ہے, پھنس گئی جان ہے, المدد نا خدا یا رسول خدا. ناکامیاں ہائے بربادیاں, ناکامیاں ہائے بربادیاں. ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. نامنج دھار میں ڈوبا سرکار میں, دھس گیا دھس گیا پھنس گیا پھنس گیا. تم نکالو شاہ یا رسول خدا. کیا بچا, فیل تک متاثر ہو گئے, ساری باڈی کٹ گئی, جل گئی, اور کتنا زیادہ ایریا کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ آگ لگی.
اور کہا جاتا ہے گڑھا بھی تھا اور وہ گڑھے میں بس گری اور چونکہ پیٹرول اوپر تھا وہ پھٹے. پیچھے ایک بس آ رہی تھی وہ بھی اس کے ساتھ حادثے کا شکار ہوئی. سامنے سے بھی ایک ٹرک آ رہا تھا اور آخر یہ حادثہ رونما ہوا. جانیں گئیں, کسی کا بھائی گیا, کسی کی بہن گئی, کسی کا بچہ گیا, کسی کی بچی گئی. دعوت عبرت دے گئے, ہمیں داغ مفارقت دے گئے اپنے گھر والوں کے لیے. ہمیں دعوت عبرت دے گئے کہ یوں چلے جاتے ہیں لوگ. رات چنگے بھلے تھے, آرزوئیں تھیں, امیدیں تھیں, مگر اب حسرتوں میں تبدیل ہو گئیں. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. مگر عبرت لینے والے عبرت لیتے ہیں, جاگ جاتے ہیں, بیدار ہو جاتے ہیں. ہم سو رہے ہیں اور جب آنکھ بند ہوگی, جب موت آ جائے گی, اس وقت ہم اٹھ جائیں گے. یوں سمجھیں آپ, ہماری حقیقی آنکھ کھل جائے گی. کیا ہوا؟ وقت پورا ہوا, وقت ختم ہو گیا. دارالعمل سے دارالجزا پہنچے. جو کچھ کیا ہے اب اس کا حساب بھی دینا ہوگا. جو کچھ کر چکے, اچھا کیا اچھا ملے گا, برا کیا برا ملے گا. نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, اللہ کی فرما برداری کی ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں اس کی جزا ملے گی. وہ راضی ہو گیا, اس نے قبول فرما لیا تھا. اور اگر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, توبہ نہیں کی ہوگی, اللہ ناراض ہوا, تو پھر اس کی سزا ملے گی. میرے مدنی چینل کے ناظرین, واقعی یہ بس کا حادثہ ہمیں یاد دلا رہا ہے اپنی موت کو, کہ ہم اس غافل دنیا میں ایسے منہمک نہ ہو جائیں, آخرت کو بھول جائیں. چنانچہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا, اے لوگوں, یقیناً اللہ نے تمہیں دنیا اس لیے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو. اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ, کیونکہ دنیا تو فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی. تو کہیں فانی تمہیں اپنی طرف کھینچ لے اور باقی رہنے والے سے غافل کر دے. تم فانی ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو. یقیناً دنیا ختم ہو کر رہے گی اور اللہ کی بارگاہ میں ہی لوٹ کر جانا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو, کیونکہ خوف خدا عذاب کے آگے ڈھال اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے. اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے, اپنا ڈر عطا فرمائے. اتنے بے خوف ہو جاتے ہیں, اتنے بے باک ہو جاتے ہیں, سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, اس کے باوجود تبدیلی نہیں آتی. جنازے کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں, مگر اگلا وقت نماز کا ہے پھر بھی نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اس بس کے بعد یہ خبر پڑی گئی کہ اس بس کے اوپر ڈرم رکھے ہوئے تھے پیٹرول کے, جو تباہی کا ایک سبب بنے. حادثہ بھی ہوا اور زیادہ تباہی اس کی وجہ سے پھیلی. اور کچھ لوگ جب میڈیا کے وہاں پہنچے تو کئی گھنٹوں کے بعد جو دوسری بسیں آ رہی تھیں اس کی چھتوں پر بھی ڈرم رکھے ہوئے تھے پیٹرول کے. کوئی عبرت نہیں لی گئی اور کوئی قانونی چارہ جوئی ہوئی یا نہیں ہوئی ایک الگ بحث ہے, الگ موضوع ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, واقعی کاندھا دے رہے ہیں جنازے کو, آنکھیں بند کر رہے ہیں میت کو, بعض اوقات غسل میت میں شریک ہو رہے ہیں, کفن پہنا رہے ہیں یا کفن لا رہے ہیں, جنازے کی نماز ادا کر رہے ہیں, قبرستان جا رہے ہیں, قبر کی مٹی دیکھ رہے ہیں, قبر کو والے پر مٹی دے رہے ہیں, اور یہ کہتے ہوئے کہ اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو اور اسی مٹی میں تمہیں دفنایا جا رہا ہے اور اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا. کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا, ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا, ہمیں بھی کاندھوں پر اٹھایا جائے گا, ہمیں بھی قبرستان لے جایا جائے گا,
اور منو مٹی تلے ہمیں بھی داب دیا جائے گا. پھر سلیب جب رکھی جائے گی کوئی بھی جگہ ایسی باقی نہیں رکھی جائے گی کہ کچھ چھوٹا سا سوراخ رہ جائے جس میں کچھ روشنی آ جائے. نہیں، عزیز و اقربا کوئی سوراخ نہیں چھوڑیں گے، کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے. یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. افسوس مگر اگلا وقت نماز کا ہوا تو نماز چھوڑ دی. کیا ہے یہ؟ دنیا کا اتنا غلبہ، اتنی غفلت، سب کچھ دیکھنے کے باوجود. میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ اموات، یہ آوازیں رونے والوں کی وہ آوازیں، جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بچہ بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہوتا ہے. جب کسی پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں. ہمیں ڈراتی نہیں. واقعی ہمارے لیے عبرت ہے. ایک کانگو میں عمارت گر رہی ہے، کچھ لوگ اس عمارت کے اندر موجود ہیں اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد وہ حادثہ شروع ہو چکا ہے اور اب وہ عمارت گرنے والی ہے. ممکن ہے ان کے عزیز و اقربا اس عمارت میں موجود ہوں. بیک گراؤنڈ پر کچھ آوازیں بھی ہیں جو ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، عبرت کے لیے ان آوازوں کو بھی سنیے اور اس عمارت کو بھی دیکھیے جو لوگوں کے سامنے وہ حادثے کا شکار ہوئی. کچھ نہ کر پائے اور کچھ نہ کر پائیں گے ہم بھی جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا. اس سے پہلے ہمیں اٹھ جانا ہے، اس سے پہلے ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت، توبہ اور استغفار اور اللہ کا خوف حاصل کرنا ہے. اللہ سے ڈرنا ہے اور ڈرتے رہیں گے کامیاب ہو جائیں گے. دکھائیے اس آواز کے ساتھ وہ حادثہ ہمارے لیے جو عبرت کا نمونہ بنا ہے. کونگو کے علاقے کنشاسا میں عمارت منہدم. دعوت عبرت دے گئی یہ آوازیں، دعوت عبرت دے گئی یہ عمارت کہ جو لوگ اس میں ہوں گے ممکن ہے بہت سے لوگ ہلاک ہوئے ہوں گے، زخمی ہوئے ہوں گے. آوازیں آ رہی ہیں اور جب لوگ، میں نے کہا، دنیا سے جاتے ہیں تو عزیز و اقربا روتے ہیں. وہ آوازیں بھی ڈرانے والی ہوتی ہیں. بین کرنا یہ سب منع ہے مگر کچھ فطری تقاضا بھی ہوتا ہے. آنسو نکل آتے ہیں، غم کرتے ہیں، جس کی شریعت نے اجازت دی. اس کے جائز اور ناجائز ہونے پر ابھی کوئی کلام نہیں ہو رہا. جو چیزیں اس میں جائز ہیں وہ ہیں جو فطری تقاضا ہے. انسان جب غم کا شکار ہوتا ہے تو آنسو بہہ نکلتے ہیں. بعض لوگ معاذ اللہ اس میں واویلا کرتے ہیں، یہ منع ہے. مگر وہ آوازیں اور میت کے عزیز و اقربا کا رونا، چیخو پکار صرف میتوں پہ ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات زخمیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. زخمی بھی پکار رہے ہوتے ہیں. اور یہ سب ہمارے لیے دعوت عبرت ہے. ہم اس عبرتناک خبروں میں جو باتیں ہم سنتے ہیں، جو خبریں دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان پیش کر رہی ہوتی ہیں. ایک لینڈ سلائڈنگ کی ایسی ویڈیو ہمارے پاس ہے. ویسے تو لینڈ سلائڈنگ جب ہوتی ہے تو بہت بڑا پتھر گر جاتا ہے، سیکنڈز کی ہوتی ہے. مگر یہ لینڈ سلائڈنگ مسلسل ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اس طرح بھی جو ہے وہ لوگ موت کا اور حادثے کا شکار ہوتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ گاڑیوں کے اوپر لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے. بعض اوقات گھر کے گھر، بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. اور یہ لینڈ سلائڈنگ بھی عجیب و غریب ہے اور اپنے ساتھ سب کو لے کر جا رہی ہے اور کافی دیر تک سلائڈنگ ہو رہی ہے. دکھائیے ہمارے ناظرین کو عبرت کے لیے.
fortissima. دیکھا آپ نے کہ یہ لینڈ سلائڈنگ مسلسل ہو رہی تھی اور بیک گراؤنڈ میں کچھ آوازیں بھی تھیں. اس طرح کی پہلے بھی ہم نے کچھ خبریں اور ویڈیوز نشر کی تھیں. مقصد عبرت تھا تاکہ ہم اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں جس کے متعلق ابھی ہم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری خطبے کے مدنی پھول سماعت کیے، اور اس میں ہمیں آپ نے اس فانی دنیا کو چھوڑنے اور باقی رہنے والی آخرت کی طرف ترغیب دلائی. سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرمایا کرتے تھے کہ اے ابن آدم، تمہارے لیے ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی، لہذا تم دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ہرگز ترجیح نہ دینا، کیونکہ خدا کی قسم میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو وہ ذلیل رسوا ہو کر ہلاکت میں مبتلا ہو گئے. دنیا میں ایسا منہمک ہو جانا، ایسا کھو جانا اپنے کاروبار میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے مال و منال میں، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی عبادتوں سے غفلت، یہ کہیں ہمیں آخرت میں تباہ و برباد نہ کر دے. سیدنا لقمان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، یقیناً دنیا ایک گہرا سمندر ہے، اس میں بہت سارے لوگ غرق ہو چکے ہیں، بس اس گہرے سمندر میں نجات کے لیے تیرا سفینہ خوف خدا ہونا چاہیے. ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف ہم پر غالب ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف جب بڑھیں، اللہ نہ کرے بتقاضۂ بشریت، تو ہمیں اللہ کا خوف یاد آ جائے، ہم ڈر جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. میں اگر کوئی ایسی چیز سننے لگا ہوں جو شریعت کو ناپسندیدہ ہے، جس کے لیے مکروہ یا حرام کا معاملہ ہے، تو میں یہ غور کروں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. میری آنکھیں اگر کچھ ایسی چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں جس کا شریعت نے منع کیا ہے، جس کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو میں بیدار ہو جاؤں اور میں یہ غور کروں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف غالب آ جائے. ایک ویڈیو ہمارے پاس ایک بھگدڑ کی موجود ہے. بعض اوقات بھگدڑ میں بھی اموات ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. دکھائیے عبرت کے لیے، لوگ کی بھگدڑ ہوئی، بھگدڑ مچی لوگوں میں، جم غفیر میں، اور کئی لوگ رون دیے گئے اور لقمہ اجل بن گئے. یوں بھی ہوتا ہے. دکھائیے ہمارے ناظرین کو. نائجیریا، نوکری کے لیے ٹیسٹ کے دوران بھگدڑ، 7 افراد کچل کر ہلاک، 40 زخمی. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا وقت مقرر ہوتا ہے. یہ ویڈیوز، یہ خبریں، یہ حادثات جو بہت سارے کرنٹ تھے، ہم سب کے لیے دعوت عبرت ہے. ان واقعات میں، ان خبروں میں، عبرتناک خبروں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائیں، ان خبروں سے عبرت لیں اور موت کی تیاری کریں کہ جو موت کو یاد کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں لوٹنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور جب ہم حاضر ہوں، اے کاش ہم سرخرو ہوں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس دنیا میں، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے.
जो कुछ यहाँ करेंगे, जो कुछ यहाँ बोएंगे वहाँ काटेंगे, अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, कुछ नहीं बोएंगे कुछ काट नहीं पाएंगे। काफ़ी अफसोस बनना पड़ेगा। इससे पहले हमें जागना होगा, लौटने से पहले हमें बेदार होना होगा। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें ऐसी ही मदनी सोच फराहम करता है कि हम अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह का डर पैदा करें। हमारे मदनी चैनल के सिलसिलों के मकासद भी यही हैं कि हमारी इस्लाह हो, चाहे हमारा मदनी मुज़ाकरा हो, मदनी मुकालमा हो या दीगर हमारे सिलसिले हैं, उनके मकासद यही होते हैं कि हम सुधर जाएं, हम अच्छे हो जाएं और बारगाह इलाही में सुरखरुई हमें मिल जाए, वो हमसे राज़ी हो जाए। इन्हीं कलिमात के साथ अपने सिलसिले का इख्तिताम करूँगा। फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे कुछ ख़बरें लेकर, कुछ वीडियोज़ लेकर इबरत के लिए। अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो मौजूद है तो आप ज़रूर हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है वो ज़रूर मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो हम नशर करते ही रहते हैं इबरतनाक ख़बरों के हवाले से, वो आप मेल करेंगे। अगर मुमकिन हुआ तो हम आपको आपकी उस वीडियो को इसलिए नशर करेंगे कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन और हम सब के लिए वो इबरत का सामान बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन वीडियोज़ से इबरत लेने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंज़ुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।